عمرہ کے لیے جانے والے زائرین کے لیے خوشخبری، PIA کا عمرہ کرایوں میں 15 جولائی تک کمی کا اعلان۔ پاکستان سے مدینہ منورہ جانے والے عمرہ زائرین رعایتی کرایوں سے مستفید ہوں گے۔ کراچی سے دو طرفہ کرایہ 76,000 علاوہ ٹیکس ہوگا۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے دو طرفہ کرایہ 86,000 اور علاوہ ٹیکس مقرر۔ لامحدود سٹاک کے باوجود مارکیٹ میں آٹا نرخ میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار۔ فلور ملز مالکان کا اپنے کارڈز کھیلنے لگے۔ آئندہ ہفتے آٹے کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ۔ فلور ملز نے مارکیٹ میں صرف روزانہ ضرورت کی آٹا فراہمی کی پالیسی اپنا لی۔ مارکیٹ میں درجہ اول آٹے کا تھیلا 1900 سے 1920 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ چکی آٹا 150 روپے، سرخ آٹا 100، فائن آٹا 110 روپے کلو میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ خوراک کا صوبہ بھر میں ایکشن۔ 24 گھنٹوں میں 523 فلور ملز، آٹا ڈیلرز اور ریٹیل شاپس کی چیکنگ۔ گراں فروشی، نامکمل لیبلنگ اور ناقص انتظامات پر 7,20,000 کے جرمانے، متعدد کو وارننگ نوٹسز جاری۔ وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں وافر سٹاک کے باوجود آٹا قیمتوں میں اضافے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے۔ شہر میں گراں فروشی عروج پر ضلعی انتظامیہ چھٹی کے مزے لینے میں مصروف۔ سبزیوں کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ۔ مارکیٹ میں ٹماٹر 180، پیاز 130، آلو 100، لیمو 500 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن 500 اور ادرک 800 روپے کلو ہو گئے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ 396 روپے فی کلو ہو گیا۔ انڈے 250 روپے کی درجن پر برقرار۔ صبح سویرے کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہوا کی انٹری، درجہ حرارت میں کمی سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ باغوں کا شہر، سورج اور بادلوں کی آنکھ مشولی کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل وقفے وقفے سے بارش کی نوید سنا دی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں ہوا 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں آج اور کل وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ DG PDMA کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ عرفان علی کاٹھیا بولے PDMA کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24 گھنٹے جاری ہے۔ ریسکیو سمیت دیگر ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ رکھیں۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد از جلد ممکن بنائیں۔ جماعت اسلامی کا مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج۔ نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے احتجاج کی قیادت کی۔ احمد سلمان بلوچ بولے حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں عوام پر بجلی بم گرا رہی ہیں۔ تاجر برادری بجلی قیمتوں اور ٹیکسز میں بے تحاشا اضافے پر حکومت سے نالا ہے۔ بجلی چوری اوور بلنگ کی ذمہ دار وابڈا ہے۔ گڑھی شاہو کے علاقے حبیب اللہ روڈ کا واحد ٹیوب ویل گزشتہ روز سے بند۔ اہل علاقہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقے کے 3 ٹیوب ویلز میں پہلے ہی 2 خراب تھے۔ علاقہ مکینوں کا ٹیوب ویل کی بندش پر شدید احتجاج۔ بولے گھر میں صاف پانی موجود نہیں، ٹینکیاں بھی خالی ہو چکی ہیں۔ اہل علاقہ کا واسع حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یہ ٹرانسفارمر بار بار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب کل شام 4 بجے سے لے کے اب تک جو ہے پانی نہیں ہے۔ مسجدوں میں پانی ختم ہو گیا ہے، گھروں میں پانی ختم ہو گیا ہے، بیمار لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے گھر بیٹھے ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے پرعزم۔ فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس اہلکار کے اہل خانہ کو گھر دے دیا۔ راجن پور کے شہید شکیل احمد کے اہل خانہ کو لاہور میں گھر خرید کر دیا گیا۔ IG پنجاب کے شہید کانسٹیبل شکیل احمد کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش۔ بولے پنجاب پولیس اپنے بہادر سپوت کی لازوال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر شہر کی مساجد، امام بارگاہوں اور اہم مقامات کی سیکیورٹی مزید سخت۔ پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں گرجا گھروں اور حساس مقامات پر پولیس کی اضافی نفری سمیت سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ مسیحی عبادت گاہوں اور اہم مقامات کے گرد سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ ڈولفن، PRU اور ایلیٹ ٹیمز مؤثر پیٹرولنگ یقینی بنائیں۔
ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا شہر کے مختلف گرجا گھروں سمیت اقلیتی عبادت گاہوں کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی گرجا گھروں کی انتظامیہ سے ملاقات، چرچز انتظامیہ کا سیکیورٹی پر اظہار اطمینان۔ فیصل کامران بولے، پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے الرٹ ہے، سروسز کے لیے آنے والوں کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ، واعظین، ذاکرین ان کی پابندی کریں گے، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس سے تمام مکاتب فکر اعلان برات کریں گے۔ فرقہ وارانہ منافرت، مسلح فرقہ وارانہ تصادم اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافی ہے۔ منافرت پھیلانا اور طاقت کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا غیر شرعی ہے۔ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ لوگوں کو درست نظریات کی آگاہی فراہم کرنا علماء کرام کا فریضہ ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس۔ مزید کہا، سوات اور سرگودا جیسے واقعات افسوسناک ہیں۔ آپریشن عزم استحکام کا مقصد ملک میں امن و امان برقرار رکھنا ہے۔ پی ٹی آئی کا امریکی قرارداد کی مخالفت نہ کرنا افسوسناک ہے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین سے کوچ بیلا سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز کی ملاقات، عوام کو ریلیف کی فراہمی کے حکومتی اقدامات اور علاقے کے ترقیاتی مسائل پر بات چیت۔ چودھری شافع بولے، حکومت نے پہلے 100 دنوں میں عوام کو ریلیف فراہمی کے تاریخ ساز اقدامات کیے۔ حکومت کی مؤثر حکمت عملی کے باعث مہنگائی 30% سے کم ہو کر 11.8% پر آئی۔ عوام کو مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ پارلیمنٹ ہماری جمہوریت کی بنیاد اور معاشرے میں انصاف اور مساوات کے اصولوں کی محافظ ہے۔ پارلیمانی نظام شفافیت، جوابدہی اور حکمرانی میں عوام کی نمائندگی کو یقینی بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی نظام حکومت کے عالمی دن پر پیغام، کہا، ہر شخص اور ہر ادارہ پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کرے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط پارلیمنٹ انتہائی ضروری ہے۔ جمہوریت کی قوت پارلیمانی اداروں کی مضبوطی میں ہے۔ ایران کی مختلف جامعات کے اعلیٰ سطح کے وفد کی پنجاب یونیورسٹی آمد، وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے نیو کیمپس میں وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں ادیانی یونیورسٹی کے سربراہ ڈاکٹر سید ابوالحسن نواب سمیت مختلف جامعات کے سربراہان، اساتذہ اور محققین کی شرکت۔ ایرانی وفد نے یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر ابوالحسن بولے، پاکستان کے ساتھ ثقافتی سطح پر بھی تعلقات کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنر کا اجلاس 6 جولائی کو متوقع۔ اجلاس میں بورڈ کے بجٹ کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ قومی کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر بھی معاملات زیر غور آئیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات، اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کے معاملات پر بھی بحث کی جائے گی۔ اجلاس میں قومی ٹیم اور مینجمنٹ میں ہونے والی تبدیلیوں پر بات ہوگی۔